قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جہاں پر بھی جاہلین ہوں ان سے اعراض کرنا چاہیے. آپ گفتگو کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کریں جن کے اور آپ کے درمیان کچھ کامن پوائنٹ آف ریفرنسز ہوں. ہمارے ہاں عام طور پر ہم اپنی بات بھی جب پہنچانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جو گفتگو کے پری ریکوزٹس ہیں، تو اس کے پس منظر کے اقدامات ہیں، ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے. صحیح. میں اگر آپ میرے پاس آئے ہیں ابھی اور آپ مجھ سے کہیں کہ جی میں ایک مقلد ہوں، آپ مجھ سے قرآن کی اس آیت کے بارے میں بحث کریں، تو میں آپ کو چائے پلاؤں گا، آپ کے ساتھ گپ شپ کروں گا، بتاؤں گا آپ بھی اپنے گھر جائیں، میں بھی اپنے گھر جاتا ہوں. لیکن آپ میرے پاس آ کے کہتے ہیں بھائی میں قرآن مجید کا سنجیدہ طالب علم ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں اس چیز کو. میرے نزدیک دیکھیں لغت اس لفظ کا یہ معنی بتا رہی ہے، آپ کیسے اس کی دوسری، تو میرے اور آپ کے درمیان کوئی کامن پوائنٹ آف ریفرنس ہوگا. مقلدین سے گفتگو نہیں ہو سکتی، اس طرح جہلا سے گفتگو نہیں ہو سکتی. صحیح. امام شافعی سے منسوب قول ہے، پتہ نہیں حقیقت کیا ہے اس کی، وہ کہتے ہیں جب بھی میں نے کسی جاہل سے بحث کی میں ہار گیا. صحیح. تو جاہل سے جب بھی آپ بحث کریں گے آپ ہاریں گے، وہاں جہالت جیتے گی. اس لیے کہ جہالت جو ہے وہ مبنی ہوتی ہے شدت پر، صحیح، وہ اونچی آواز پر، وہ اپنے ذام اور برتری پر. تو سنجیدہ طلبہ کو، سنجیدہ لوگوں کو ان لوگوں سے اعراض کرنا چاہیے، ان کو اپنی دنیا میں رہنے دیں. اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. صحیح. زندگی ہو بھی تب بھی میں اور آپ اگر دین کو مانتے ہیں بھائی تو اس کا ایک مقصد ہے جو دین نے متعین کیا ہے، وہ ہے تزکیہ. صحیح. کیا قیامت کے دن دنیا کا کوئی عالم مجھے کسی کتاب سے نکال کے یہ بتا دے کہ قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ میں سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے باب میں کس کو حق پر سمجھتا تھا، اس کی گواہی دوں. اگر تو یہ میرے ایمان کے تقاضوں میں ہے تو جائیے حدیث جبریل میں جا کر ان کو مشورہ دیں، سیدنا جبریل کو، کہ آپ آئے تھے اللہ کے پیغمبر کو اور پوری امت کو یہ سبق دینے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، آپ نے تو اس میں چیزیں بیان ہی نہیں کی. پھر جائیے قرآن مجید کے اندر، وہاں پر ذرا اللہ تعالیٰ سے شکوے کریں گے جی یہ جو چیزیں ہم نے دین کے نام پر پیش کر دی ہیں وہ تو قرآن مجید میں آپ نے بیان ہی نہیں کی. تو تاریخی معاملات میں مختلف لوگ مختلف آراء اپناتے ہیں، جہلا بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا دائرہ کیا ہے. اگر ہمیں کوئی رائے ٹھیک لگتی ہے تو اس کو اس دائرے میں بیان کریں. باقی یہ جو لوگ تبرہ بازی کرتے ہیں یہ رد عمل کی نفسیات ہے. ایک جانب سے جب ایک کام ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد بھی یہ ہے کہ تاریخی معاملات کو ہم تاریخی حیثیت سے نہیں دیکھتے. اس وقت تاریخی معاملات کے ساتھ اب نصوص کو نفی کر دیتے ہیں. اب بڑی مشہور ہے نا جی بھائی یہ حدیث عمار میں آیا کہ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. رسول اللہ نے اگر فیصلہ کیا تھا، یہ سوال میں اکثر اپنے ان دوستوں سے پوچھتا ہوں جو تاریخ کے طلبہ ہیں، تو رسول اللہ کے اس فیصلے کو جس وقت سیدنا علی نے حکم بنانے کی بات پیش کی، کیوں نہیں پیش کیا؟ یعنی اگر تو کوئی ڈیوائن فیصلہ تھا تو اس تحکیم کے موقع پر یہ قبول کیسے کر لی گئی کہ تحکیم ہونی ہے؟ صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے اگر بفرض محال اللہ کے پیغمبر یہ کہہ کر جائیں کہ بھائی تم حق پر ہو گئے، تو یہ تو میں اس حق پر ہونے کی نفی کر رہا ہوں خدا کے پیغمبر کی اس نصیحت کے بعد کہ میں کہوں کہ جی آئیے جی گفتگو کرے میرے ساتھ. صحیح. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. میں نے پچھلے دنوں کہیں گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کی، ہمارے بعض احمدی حضرات اس پہ بڑے نالا ہوئے، اور میں نے کہا کہ بھائی یہ تکفیر کا آغاز ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں نے ڈیٹا وغیرہ نکالا کہ محمد حسین بٹالوی نے آغاز کیا تھا اس کا. تو میں نے کچھ چیزیں ان دوستوں کے سامنے پیش کی، تو میں نے کہا یہ تو جب آغاز ہوا تھا تو اس کے بعد تو یہ عدالت میں چلے گئے تھے، اور عدالت میں جانے کے بعد عدالت نے دونوں کو پابند کیا کہ آج کے بعد آپ یہ نہیں لکھیں گے، اور ان کو کہا کہ آج کے بعد آپ کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے، اور دونوں نے اس میں سائن کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں کہ پیغمبر بھی عدالت میں لکھ کر آ جائے کہ میں آج کے بعد یہ باتیں بیان نہیں کروں گا. صحیح ہے. تو پھر پیغمبر کس چیز کا ہوا؟ یہ سیلف کنٹرڈکشن ہے نا. تو یہی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو اللہ کے پیغمبر کی سند سے حق پر قرار دے رہے ہیں تو اس شخص کو بھی تو اس دعوے کو قبول کرنا چاہیے نا. صحیح. وہ تو آگے بڑھ کے کہہ رہا بھائی آگے بیٹھ کے مثال پر فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس پر ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں. تو لوگ جب اس کو عقیدت کی نظر سے اتر کر تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے دیکھیں گے، جو تصورات انہوں نے بنا لیے پری کنسیوڈ، اس کا معاملہ، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. یہ نہ بھی ہو واقعہ کربلا، یہ نہ بھی ہو مثال کے طور پہ جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ، وہ آپ کا ایک تصور ہے ایک شخصیت کے بارے میں، وہ امامت کا تصور ہے، تو اس کا کیا کریں گے پھر ہم؟ یعنی وہ تو مبنی بر نصوص ہے نا آپ کے نزدیک. تو وہ تو پھر بھی رہے گا، تب بھی ہم غاصبین ہوں گے، تب بھی ہم سب چیزیں ہوں گی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اور میں انہی لوگوں کو مخاطب بناتا ہوں جن کے ہاں یہ فہم پیدا ہو چکا ہے کہ ہم نے گروہی تعصبات سے نکل کے خالص اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات سننی ہے. وہ تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے دیکھیں،
اور اس میں اختلاف رائے کو گوارا کرنے کا ایک جوہر اپنے اندر پیدا کریں.